تو یہ اصحاب کہف یعنی وہ لوگ جو غار میں، اس کو اردو میں غار میں آ کر پناہ لی، یہ کون لوگ تھے؟ اگر تاریخ کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پرانے زمانے میں کسی نبی کے متبع اور پیروکار تھے۔ ان کا معاملہ کیا تھا وہ سمجھنے کی چیز ہے۔ ایک زمانہ آیا جس میں ایک بادشاہ، ظالم بادشاہ آیا اور اس نے یہ کہنا شروع کر دیا، ظالم بادشاہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر کوئی مرنے کے بعد زندگی پر ایمان رکھے گا تو اس کو مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ بادشاہ تھا، حکومت اس کی تھی، قتل کر سکتا تھا، لہذا چند لوگ جو ایمان والے تھے اور جن کا ایمان مضبوط تھا، انہوں نے کہا ادھر اگر جاتے ہیں تو جان کا خطرہ ہے، اور اگر نہیں جاتے ہیں تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ ایسی صورت میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنا گھر بار ہی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے، کیونکہ یہ زندگی چند روزہ چند سالہ ہے، بہت زیادہ جی لیں گے تو کتنا جئیں گے، 70 80 100 سال، اور اس کے بعد تو مرنا ہے ہی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب مرنا ہے ہی ہے تو پھر ایمان ہی کے ساتھ مریں۔ آپس میں تقریباً 3 لوگ تھے یا 5 لوگ تھے یا 7 لوگ تھے، ان کی تعداد میں بھی اختلاف ہے، اور قرآن نے ان کی تعداد اسی طرح سے بتائی، یا تو وہ 3 تھے یا تو وہ 5 تھے یا تو وہ 7 تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ 7 کی تعداد زیادہ محتاط ہے، 7 لوگ تھے۔ جب بادشاہ نے یہ کہنا شروع کیا تو یہ 7 لوگ آپس میں ملے اور کہا کہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں گے اور یہاں سے نکل جائیں گے، گھر بار سارا کچھ چھوڑ دیں گے۔ نوجوان تھے، اپنے گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب یہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک کتا ملا، ڈاگ۔ کتا جب ملا تو کتا بھی ان کے ساتھ آنے لگا۔ جب کتا ان کے ساتھ آنے لگا تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر کتا ہمارے ساتھ آئے گا، ہم ریتیلی سرزمین کے سے گزریں گے، اور کتا بھی اگر آیا تو پیروں کے نشان ہوں گے، اور جب پیروں کے نشان ہوں گے تو پھر کوئی بھی پیچھے سے آ کر نشان کی بنیاد پر ان کو پکڑ سکتا ہے، تلاش کر سکتا ہے۔ انہوں نے کتے کو لاکھ مارنے کی کوشش کی، لاکھ مارنے کی کوشش کی، لیکن کتا بھاگا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے کتے کی دعا سنی۔ کتے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے زبان عطا فرما تاکہ میں اپنی بات ان اللہ والوں سے کہہ سکوں۔ اور قرآن کہتا ہے ان کو زبان ملی، کتے کو زبان ملی، اور کتے نے بھی یہی کہا، اے اللہ والوں اس سرزمین پر میں بھی نہیں رہ سکتا جہاں پر اللہ کے قانون سے اس طرح کھلواڑ کیا جا رہا ہے، میں اس سرزمین پر نہیں رہ سکتا، میں تو آپ ہی لوگوں کے ساتھ آؤں گا۔ اللہ اکبر، وہ کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ یہ لوگ چلتے گئے اور جا کر ایک پہاڑ کے دامن میں جو غار تھا اس میں بنا لے کتا غار کے کنارے اوپر بیٹھا رہا، اور ایک طرح سے کہہ لیجیے وہ نگہبانی کرتا رہا، وہ ان کی چوکی داری کرتا رہا، اور یہیں پر اللہ رب العزت نے ان 7 لوگوں کو
موت کی نیند عطا فرما دی۔ وہ سارے ساتوں لوگ انتقال کر گئے اور اپنی غار کے اندر ہی یوں کہہ لیجیے سونے کی حالت میں سوئے ہوئے تھے، اور دراصل ان کو نیند آ گئی تھی، موت کی نیند۔ آپ سوچیں کتنے سال یا کتنے لمحہ یا کتنے دن وہ اس طرح سے لیٹے ہوئے۔ آپ اگر اندازہ کریں تو شاید یہ سوچیں کہ 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، 309 سال تک۔ کتنے؟ 309 سال تک، 309 years they kept on sleeping and they were dead by the mashiyyat and by the wisdom of Allah Ta'ala۔ 309 سال تک وہ سوئے رہے یا موت کی نیند میں سوئے رہے، اور اللہ کا کرم ایسا ہوا۔ یہاں پر اولیاء کی کرامت کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ وہ غار کے بالکل سامنے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں اگر غار کا کنارہ کے سامنے ہو تو سورج آئے گا تو ظاہر ہے سورج کی روشنی ان کے اوپر پڑنی چاہیے، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ جب سورج آتا تھا، جب ان کے کنارے پہنچتا تھا، بالکل سامنے پہنچتا تھا تو مڑ جاتا تھا، اور پھر یہاں جب آتا تھا پھر پیچھے چلا جاتا، گویا ان کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی۔ اور قرآن کہتا ہے زندگی میں جس طرح سے عام آدمیوں کا حال ہوتا ہے کہ وقت کو روک دیا جائے، نہ تو ناخن بڑھے، نہ تو بال بڑھے، نہ کوئی اور چیز ہو، اسی طرح سے ان کے لیے پورے وقت کو روک دیا گیا۔ 309 سال تک وہ سوئے رہے تھے۔ 309 سال کے بعد ایک زمانہ پھر آیا کہ ایک مسلمان بادشاہ اس قوم کا، اسی قریے کا، اسی علاقے کا ایک مسلمان بادشاہ ہوا، اور اس مسلمان بادشاہ کی حکومت میں یہ بات پھیلنے لگی۔ 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ یہ کہنے لگا کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، دوسرا گروہ یہ کہنے لگا نہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ کی زیارت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس بادشاہ کو بڑی کشمکش ہوئی کہ اے اللہ، اب اس قوم کو کیسے سمجھایا جائے؟ اے اللہ، تو ہی راہ راست پر میری قوم کو لا سکتا ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، دعا کی، اے اللہ کوئی ایسی راہ دکھلا دے کہ میری قوم کے درمیان جو یہ اختلاف پیدا ہوا ہے، مرنے کے بعد زندگی کے حوالے سے وہ اختلاف ختم ہو جائے۔ اے اللہ کچھ دکھا دے، کچھ کرامت دکھلا دے، کچھ کرشمہ دکھلا دے۔ ادھر وہ بادشاہ دعا کر رہا تھا، اور ادھر رب تبارک تعالیٰ ان 309 سال تک سوئے ہوئے اصحاب کہف کو نیند سے اٹھا دیتا ہے، نیند سے بیدار کرتا ہے۔ اب جب نیند سے بیدار ہوئے یہ سب، تو ان کو یہ فکر ہوئی، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر تک سوئے رہے، کتنی دیر تک نیند میں رہے، کتنی دیر تک موت کی آغوش میں رہے۔ قرآن کہتا ہے جب وہ اٹھے تو سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ کتنی دیر تک سوئے رہے، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ہم لوگ کتنی دیر تک سوئے رہے۔ تو ایک کہتا ہے ہو سکتا ہے آدھا دن، یا ہو سکتا ہے 1 دن۔ 1 دن سوئے ہوئے، وہ آئے تھے صبح میں، جب اٹھے ہیں تو دوپہر کا وقت تھا، تو وہ سوچ رہے تھے شاید 1 دن بھی نہیں، یا ہو سکتا ہے 1 دن سے کچھ کم زیادہ۔ تو ایک نے کہا اس میں نہ پڑھو، بس اللہ پر چھوڑ دو، تم کتنی دیر تک سوئے رہے۔ بہرحال اب ہمیں فکر کرنی ہے، ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی دھن میں تھے کہ 309 سال پہلے جو حالت ہوئی تھی، جو بادشاہ تھا جس نے یہ کہا تھا کہ جو مرنے کے بعد زندگی پر ایمان رکھے گا اس کو قتل کر دیا جائے، اسی دھن میں تھے، اسی دھن میں تھے۔ اور جب جگے ہیں تو پھر کہا کہ جاؤ، ہم میں سے کوئی ایک چلا جائے
شہر میں بھوک بڑی زوروں کی لگی ہے، جا کر کچھ کھانا لے آئے تاکہ ہم لوگ مل کر کھانا کھا لیں۔ جب ایک بندے کو بھیجنے لگے تو بہت منت اور سماجت کیا، دیکھو آرام سے جانا، کسی سے جھگڑنا نہیں، کسی سے کوئی بات مت کرنا، کوئی کچھ پوچھے تو بس ایسے ہی جواب دے کے آگے گزر جانا، اپنا کام کرنا، واپس آ جانا، کھانا لے کے واپس آ جانا۔ سونے کی کرنسی اور سونے کے کچھ سکے جو 300 سال پہلے چلا کرتے تھے، جو ان کے پاس آج بھی موجود تھے، انہوں نے سب نے مل کر وہ سکہ دیا اور دینے کے بعد کہا کہ جاؤ اس کا کچھ کھانا لے کے آؤ، اور پھر کہا نرمی کے ساتھ پیش آنا۔ اور یہ جو نرمی کے ساتھ پیش آنا، اس کے لیے جو لفظ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور یہی وَلْيَتَلَطَّفْ جو لفظ ہے یہ قرآن پاک کا دونوں طرف سے آدھا، یعنی آدھا ادھر قرآن ہے آدھا ادھر قرآن ہے، بیچ کا جو لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، گویا قرآن کہتا ہے کہ تم بیچ کی روش اختیار کرو، نہ بہت زیادہ نرم پڑ جاؤ اور نہ بہت زیادہ سخت پڑ جاؤ، بلکہ بیچ کی راہ اختیار کرو، نرمی کی راہ اختیار کرو، درمیانی رو چلنے والی اختیار کرو۔ بہرحال وہ بندہ گیا اور جانے کے بعد اس نے کھانا لینے کی کوشش کی ایک دکاندار کے یہاں سے۔ دکاندار سے جب کھانا مانگ رہا تھا تو اس وقت کی زبان بھی کچھ بدل چکی تھی، ظاہر سی بات ہے 10-20 سال کے بعد کچھ نہ کچھ نئے الفاظ آ جاتے ہیں جو 10-20 سال کے بعد پھر دوسرے نئے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں تو 50 سال یا 100 سال کے پیچھے والے بندے سے اگر آپ پوچھیں مائک کسے کہتے ہیں تو شاید وہ کہے گا پاگل ہو گئے، مائک مائک ہے، موبائل کسے کہتے ہیں، اسٹینڈ کسے کہتے ہیں، وہ نہیں سمجھے۔ 309 سال کے پہلے کا کیا حال ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ جب گیا اور اس نے باتیں کی، کھانا لیا، تو اس بندے کو جس نے کھانا دیا تھا اس کو شک ہو گیا، اور جب اس بندے نے وہ روپیہ دیا جو 309 سال پہلے چل رہا تھا، جب وہ روپیہ دیا تب دکاندار کو یقین ہو گیا کہ یہ اپنے علاقے کے لوگ نہیں ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہو نہ ہو کوئی نہ کوئی بڑا سرمایہ لگ گیا ہے، بہت دولت ہاتھ آئی۔ اگر آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو مغلیہ سلطنت تھی، اور اس سے اور پیچھے چلے جائیں قریب 500 700 800 سال پہلے چلے جائیں تو اس وقت سکے بھی سونے کے ہوتے تھے، سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے آج کے زمانے میں اگر کوئی سونے چاندی کے سکے لے کر بازار میں جائے کہ فلاں چیز لے لو، تو بازار میں جو بھی ہوگا وہ سوچے گا اس کے پاس ہو نہ ہو کہیں سے اچھا خاصا مال لگایا۔ ایسے ہی اس دکاندار نے کہا تمہارے پاس اچھا خاصا مال ہے، رکو ابھی بتاتے ہیں۔ اس نے پکڑا اور بادشاہ کے پاس اپنا ایک آدمی بھیج دیا، بادشاہ اس کے پاس آ گیا، سب لوگ اس کے پاس آ گئے اور کہا کہ کہاں سے یہ مال ملا، بتاؤ مجھے۔ اب اس بندے کو جو کھانا لینے گیا تھا اس کو بھی احساس ہو گیا کہ علاقہ تو وہی ہے لیکن زبانیں بدلی ہوئی ہیں، لوگوں کا انداز بدلا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ اور جب یہ دیکھ رہا ہے تو لوگوں نے بتایا یہ کہ بادشاہ، اس نے کہا بادشاہ بھی وہ نہیں ہے جس بادشاہ کو ہم نے دیکھا تھا 309 سال پہلے، جس بادشاہ کو ہم نے دیکھا تھا وہ بادشاہ بھی نہیں ہے، وہ لوگ بھی نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا صحیح صحیح بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے اور وہ بادشاہ کہاں ہے جس کا نام فلاں فلاں تھا۔ تب لوگوں نے کہا وہ تو 400 سال پہلے کی بات ہے، 300 سال سے زیادہ پہلے کی بات ہے، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ تب اس نے بتایا قسم خدا کی ہمارا معاملہ ایسا ایسا ہے اور ایسا ایسا میرے زمانے میں ہوا تھا، تو ہم اپنے گھر بار اپنے زمین جائیداد سب کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے، ایمان بچانے کے لیے نکل گئے تھے، اور پھر یہ حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس زمانے کے بادشاہ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ادا کیا اور لوگوں سے یہ کہا کہ اے لوگوں، کل تک ہم لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے کہ مرنے کے بعد زندگی پر دلیل کیا ہے، دیکھ لو یہ دلیل ہے کہ رب
तबारक व तआला ने तुम्हारे सामने 300 साल से ज़्यादा पहले के लोगों को जिनको मौत की नींद सुला दिया था, आज उनको फिर से रब तबारक व तआला ने ज़िंदगी दे दी है। फिर बादशाह ने कहा, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, हमें अपने करिश्मे के ज़रिए से ऐसी निशानियाँ अता फरमा दे जो हमारे लिए ईमान परवर हो, ईमान को जिला बख्शने वाला हो। और अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया और मरने के बाद ज़िंदगी पर दलील अता फरमाई। बादशाह कहता है, जब वो रब 309 साल के बाद इंसानों को ज़िंदगी देने पर कादिर है, तो फिर अगर 3000 साल भी गुजर जाए, 3 लाख साल भी गुजर जाए, रब तो वही है, खालिक तो वही है, माबूद तो वही है, तो फिर यकीनी तौर पर वो इंसानों को ज़रूर ज़रूर ज़िंदगी देने पर कादिर है और क़यामत आकर ही अल्लाह। अब इस एक बंदे, जो असहाबे कहफ में से एक बंदा था, इसको लेकर पूरी भीड़, अब जाहिर सी बात है, एक अनोखी सबसे निराली बात, ऐसी बात आप सोचें कि अगर हमारे और आपके दरमियान अगर कोई 309 साल पहले का एक बंदा मिल जाए तो पूरी भीड़ जमा हो जाए, 309 साल पहले का बंदा है, 309 साल पहले का बंदा है। आज तो अगर कोई 100 साल, 110-20 साल कोई अगर जिंदा भी रह जाता है तो उसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिख दिया जाता है कि सबसे बड़ी ज़िंदगी पाई। और यहाँ तो ज़िंदगी छोड़ दो, उतना सोए हैं, सोने के बाद फिर ज़िंदगी, तो फिर क्या हाल होगा? पूरा करिया कुंबा इलाका सब जमा हो गए, सब जमा हो गए। और जब सब जमा हो गए तो इनको ले करके सब लोग गार की तरफ जाने लगे। बादशाह भी साथ में है। सब जब गार की तरफ जाने लगे तो जितने 6 दोस्त और साथी वहाँ गार के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, इसने तो मरवा दिया, आज मरवा दिया इसने। हम लोग तो क्या कुछ सोच कर आए थे अपनी ईमान को बचाएंगे, आज इसने सब पूरा बलिया पेट कर दिया, सब पानी में मिला दिया, आज मारे जाएंगे। आवाज़ आ रही थी लोगों के आने की, तो वो 6 लोगों को इस बंदे ने आवाज़ दी कि ऐ अल्लाह वालों, निकल आओ, रब तबारक व तआला ने तुम्हें पूरी कौम के लिए ईमान की ताज़गी का सबब बना दिया, निकल आओ। जब निकले हैं तो पूरी कहानी इन लोगों ने आपस में शेयर की और बादशाह ने पूरी कहानी अपनी बताई कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी कौम के ईमान को बर्बाद होने से महफूज फरमा दिया। ईमान लोगों का ख़राब हो रहा था और अल्लाह ने हमारे ईमान की हिफाजत फरमा दी इस तरह से। और फिर जो अहले गलबा थे उन्होंने कहा, ये अल्लाह वाले हैं, और ये अल्लाह वाले असहाबे कहफ थी। उन्होंने कहा, जब अल्लाह ने हमें निशानी के तौर पर ये ज़िंदगी दी थी तो हम अल्लाह ही की रज़ा के लिए फिर जा रहे हैं और अल्लाह की रज़ा में हम फिर आराम करेंगे। उसी गार के अंदर फिर से वो चले गए और अल्लाह ने फिर उन्हें वही नींद अता फरमा दी। और सोचने की बात यह है कि उस वक्त के बादशाह ने कहा कि ये अल्लाह के नेक बंदे थे और हैं, इस वजह से इनके मज़ार के साथ में एक मस्जिद बनाई जाएगी। इनके मज़ार के साथ में एक मस्जिद बनाई जाएगी। और मस्जिद बनाई गई और गोया रब तबारक व तआला ने एक अक़ीदा दे दिया कुरान के ज़िम्न में कि जहाँ अल्लाह वाले का मज़ार हो वहाँ पर मस्जिद बना दो, ताकि तुम जहाँ अल्लाह वाले की ज़ियारत करो वहीं रब तबारक व तआला की इबादत करो। आज भी आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, जहाँ अल्लाह वालों का मज़ार होता है वहाँ छोटी ही सही लेकिन मस्जिद आपको ज़रूर मिलेगी, छोटी ही सही। और ना अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर गौसे पाक की बात करें तो मस्जिद गौसुल आज़म है, सरकार गरीब नवाज की बात करें तो मस्जिद औरंगज़ेब है, मस्जिद आलमगीरी है, मस्जिद शाहजहानी है। और जितने भी बादशाह आए उन्होंने अपने नाम को ज़िंदा रखने के लिए, अपने नाम को ज़िंदा रखने के लिए, क्योंकि बादशाहों की बादशाहत मिट जाती है लेकिन औलिया अल्लाह की विलायत नहीं होती।
آپ سوچیں، بہت کم لوگ ہیں جو فلاں 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 بادشاہ کو جانتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے جو غریب نواز کی بارگاہ میں جب جائیں تو یہ جانتے ضرور ہیں کہ یہاں مسجد شاہ جہانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاہ جہاں نے بھی جانا تھا کہ ہمارا نام تو مٹ جائے گا، چلو غریب نواز کے دیار میں ایک مسجد بنا دو تاکہ جب تک یہ مسجد رہے میرا نام بھی زندہ ہے، اور آج بھی اس کا نام زندہ ہے۔ اب آپ سوچیں اس پورے واقعے سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ایمان، ہمارا جو ایمان ہے یہ سب سے اہم اور سب سے قیمتی سرمایہ ہے، سب سے اہم اور سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کے لیے ہم کوئی مصالحت نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک حالت ہے جب اپنے ایمان کو بچانا ہو اور جان بھی جا رہی ہو تو شریعت اسلامیہ نے رخصت دی ہے کہ اگر کوئی جان مار رہا ہو اور کہہ رہا ہو، مثال کے طور پر کوئی بھی کلمہ کہو، جے شری رام جو آج کل چلا ہوا ہے کہ کسی کو پکڑ لیا معاذ اللہ رب العالمین بول ورنہ مار ڈالیں گے، تو ہماری شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ اگر تمہاری جان کے درپے ہو لوگ تو تم وہ سب کچھ کر ڈالو جو عام حالات میں جائز نہیں ہے تاکہ تم اپنی جان کو بچا سکو۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر اپنے ایمان کو بچانے کے سلسلے میں تم اپنی جان دے دیتے ہو تو تمہیں شہادت کا درجہ عطا فرمایا جائے۔ بہرحال اس پورے واقعے سے، اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب اللہ رب العزت 300 سال کے بعد یا 309 سال کے بعد زندگی دینے پر قادر ہے تو پھر وہی رب آخر 1000 سال یا 2000 یا 5000 سال کے بعد بھی انسان کو زندگی دینے پر کوئی قادر نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ قادر ہے، جب ہم کو مرنا ہے ہی ہے اور اس کے ساتھ مرنے کے بعد زندگی آنی ہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، واللہ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ میرے رب نے قسم کھا کے کہا، میرے رب نے قسم کھا کے کہا ہے، جب لوگوں نے پوچھا نبی پاک سے کہ رسول کیا مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تو میرے رب نے کہا قل ای وربی، اے محبوب آپ قسم کھا کے کہیں ہاں میرے رب کی قسم زندگی ضرور دی جانی ہے، سب کو زندہ ہونا ضرور ہے۔ جب زندہ ہونا ہے یہ یقینی ہے، زمین زمان سب کچھ بدل سکتے ہیں، ڈل سکتے ہیں، لیکن یہ ایسا حتمی عقیدہ ہے کہ زندہ ہونا ہی ہونا ہے، اور اپنے اعمال کی جزا یا سزا ہم کو دینی اور پانی ہے، تو پھر آخر اس دنیا میں ہم کیوں ایسے کام کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں یا رسول پاک کی بارگاہ میں آنے کے بعد ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ آئیے آج بھی اللہ نے وقت دیا ہے، بہت سارے وہ لوگ تھے جن کو کہہ دیجئے علم ہی نہیں تھا، ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن اللہ نے ہم کو علم بھی دیا، اللہ نے ہم کو وقت بھی دیا ہے، اور ہم اس وقت کو اپنے کام میں لا بھی سکتے ہیں۔ تو آج ہی ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے طریقے اپنا لیں تاکہ جب مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں تو ہمیں شرمندگی کا احساس نہ ہو اور شرمندگی کا مظاہرہ نہ کرنا پڑے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سبوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے اور مرنے کے بعد زندگی اور اسی طرح سے تمام اجزائے ایمان پر ہمیں کاربند فرمائے، مسلمانوں کے ایمان کی رب تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اے کریم رب اپنا فضل و کرم فرما کے ہماری دعاؤں آرزو و تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ تیرے بندوں نے وقت دیا مولا، ان کے وقت میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے۔ اے کریم رب ہمارے کہنے سننے میں کوئی خطا ہو، لفظش ہو، اسے معاف عطا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔